अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज लाइव शो में वो हो गया जिसने सबको हैरान कर दिया। बात सिर्फ एक सियासी बहस से शुरू हुई थी, लेकिन फिर अचानक माहौल इतना गर्म हो गया कि एंकर भी खामोश हो गए। अतातर और अरशद भट्टी आमने सामने आए और फिर ऐसी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ जो अब पूरे पाकिस्तान में वायरल हो चुका है। आखिर किस बात पर दोनों के दरमियान इतनी शदीद लड़ाई हुई, किसने किसको लाजवाब किया और लाइव शो में ऐसा क्या कहा गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में एक ऐसा लम्हा आया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। पासिस को ये झूठ बोल रहे हैं, मुनाफकत कर रहे हैं, और ये हमेशा से झूठ बोलते हैं, हमेशा से मुनाफकत करते हैं। ये आपको ज़हन में रहना चाहिए, ज़हन में रखना चाहिए। ये माफियाज़ का मुल्क है, ये ताकतवरों का मुल्क है, ये पैसे वालों का मुल्क है, ये तबका अशराफिया का मुल्क है। आज तारड़ साहब कह रहे हैं ना कि तोड़ें शुगर मिलों के दरवाजे, ठीक बात कह रहे हैं। और कब 15 महीनों में जब आपने ईवीएम ख़त्म की, नैब ख़त्म किया, अपनी स्लेटें साफ़ की, अपने भाई की नाअहली ख़त्म की, बड़े भाई की, छोटे भाई ने, जिस दिन फर्दे जो टीटी से निकले, जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग से निकले, करप्शन मुकदमों से निकले, कितने शुगर मिलों के दरवाजे तोड़े आपने। और जिस दिन दरवाज़ा टूटा ना शुगर मिलों का, ये नहीं तोड़ेंगे। ये जिस नहज पे मुल्क चला गया, जिस नहज पे गरीब चला गया, मिडिल क्लास चला गया, सफ़ेद पोश चला गया है, गरीब चला गया, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मैं इस हक में नहीं हूँ, लेकिन जब गरीब तोड़ेगा ना दरवाजे, तारड़ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि दरवाजे क्यों टूटे, क्यों टूटेंगे भाई। शरीफों की हैं शुगर मिलें, आसिफ जरदारी एंड कंपनी की हैं शुगर मिलें, इमरान खान के जो पुराने साथी थे जो छोड़ गए उनकी हैं शुगर मिलें। आपने कभी वो शुगर कमीशन रिपोर्ट पढ़ी जिसकी जुर्रत या जिसकी गलती इमरान खान कर बैठे थे? 362 सफ़ात की वो जो शुगर कमीशन रिपोर्ट थी, जिसके वाजिद ज़िया सरबराह थे, और जिसमें बताया गया था कि FBR ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, SCCP ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, स्टेट बैंक ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ECC ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वफाकी काबीना ने भी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, और जिसमें बताया गया था कि असद उमर से लेकर उस्मान बुज़दार तक, खुसरू बख्तियार से लेकर हाशिम जमां बख्त तक सारे मुलव्वस हैं, और जिसमें बताया गया था कि ये उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद भी होते हैं, क्योंकि अगर वो कैबिनेट को ऐड करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं। मौजूद थे वफाकी काबीना उस हिस्सा होती है वज़ीर आज़म समेत। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ ये कि इमरान खान ने वजारतों में तब्दीली की। उसके बाद हुआ कि जहांगीर तरीन को ज़राअत की, वो जहांगीर तरीन जो कल इनकी नज़र में करप्ट था, डाकू था, चोर था, आज इस्तेकाम पाकिस्तान का हेड है और ये सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अच्छा, जहांगीर तरीन को ज़राअत की टास्क फोर्स से हटाया गया, जिसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप वजूद में आया, और जिसके बाद हमारी अदालतों ने, हमारे निज़ाम इंसाफ ने, बड़े बड़े वकीलों ने अदालतों में पहुंचे, और जब शुगर कमीशन या शुगर कमेटियां जाने लगी गोदामों की तरफ तो स्टे मिल गए। इस मुल्क में बताएं मुझे, आपने वो एक फिक्रा बोला, दुबई और लंदन में बैठे हैं, आबाई वतन है भाई, वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? ओके, अब दो जुमले, अब वहां नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? जब आपने अपना सारा काम सीधा कर लिया, उसके बाद आपने कहां जाना है? अपने आबाई वतन में। कायदीन इस वक्त जिस हाल में ये मुल्क है, और जिस मुल्क ने इनको नाम मकाम दिया है, जिस लोगों ने इनको वोट देकर मुंतखब किया, इस वक्त इनके साथ खड़ा होना चाहिए। और आने वाले ना सर, और सुनिए, शर्म भी नहीं आती, पता नहीं हम सारों को बहैसियत कौम कब शर्म आएगी। जयशंकर ने क्या कहा है कि दिवालिया होती कंपनी के बारे में कौन बात करेगा? वर्ल्ड बैंक क्या कह रही है? अफगानिस्तान की मईशत पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से बेहतर, अफगानिस्तान में महंगाई 10% कम हुई है, और ये नवाज शरीफ साहब की तजर्बाकार टीम, ये शहबाज गवर्नेंस, ये इसाक डार हमें मरवा गए, फंसवा गए, सवा सत्यानाश कर गए, चले गए। ठीक, बैरिस्टर साहब, नाअहली है या करप्शन है? सर, दोनों है, नाअहली भी है, करप्शन भी है, और मिसमैनेजमेंट है। और इसकी देखिए, ये अभी से नहीं है। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले पे सोमोटो लिया था, और उस दिन में हाई कोर्ट सोमोटो लिया करती थी ख्वाजा शरीफ साहब ने। ये जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं, ये अच्छी मैनेजमेंट से कीमत नीचे लाई जा सकती है। शॉर्टेज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट का फैसला किया गया था तो वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे किया गया था, एक्सेस चीनी मौजूद थी तो किया गया था। ऐसा नहीं था कि कोई शॉर्टेज थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट करने की वजह से मजीद शॉर्टेज। क्योंकि आपने तो वैसे मसला ही हल कर दिया, क्योंकि
پھر اس جو آپ کی دلیل ہے بالکل جو کہ درست بھی ہے صاحب بات ہے کہ جب حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں تو وہ حکومتوں کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ انڈیویجول کا نہیں ہوتا. جب احسن اقبال صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ کیوں اسپیسیفائی کر کے اسپیسیفکلی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نوید قمر صاحب کا فیصلہ تھا, غلط تھا, اور اس کی ایک ریزن بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک سال سے تواتر سے یہ ایکسپورٹ بھی ہوئی ہے اور پیسے بھی بڑھتے گئے. مطلب یہ اوور نائٹ نہیں ہوا کہ یہ پچھلے 15 دن میں کوئی شاید ایکسپورٹ ہو گئی ہے پورے ملک سے. یہ بڑھتے گئے پرائس اور ایکسپورٹ بھی ہوتی رہی, باوجود اس کے کہ پرائم منسٹر پچھلے سال یہ فارمر پرائم منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ مجھے پتا ہے میں نے یہ کام نہیں کرنا, اور مفتاح اسماعیل صاحب سامنے بیٹھے ہوئے اور ڈار صاحب کے آتے کے ساتھ ہی پھر یہ سارا کام شروع. پچھلی گورنمنٹ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ہم نے پہلے ایکسپورٹ کی پھر ہم نے امپورٹ کی, اور اربوں روپے کی سبسڈی بزدار صاحب دے گئے. پچھلی آپ کی تھی نا, اس لیے میں نے کہا نہیں, اس سے پچھلی کی بات کر رہا ہوں. اور وہ بزدار صاحب کی خاصی مس مینجمنٹ تھی, وہ انکوائری آج تک کچھ اس کا بن نہیں سکا, ہم بھی اس کا کچھ نہیں بنا سکے. تسلیم کرنا چاہیے, ادھر بیٹھے. یہ جو ابھی معاملہ ہے, کیونکہ چینی مافیا حکومتوں میں, اس لیے نہیں, چینی مافیا ایوانوں کے اندر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت عمران خان صاحب کو کچھ لوگوں نے انفلوئنس کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس وقت میں جو احسن اقبال صاحب والی بات ہے, میں پنجاب میں ہوم منسٹر تھا فار اے بریف پیریڈ, تو سب سے زیادہ اس وقت چینی کی ایکسپورٹ پہ بزد تھے نسیم اشرف صاحب, سوری یہ زکا اشرف صاحب. ان سے ایک موقع پہ تھوڑی تلخی بھی ہوئی. میں نے کہا کہ آپ عام عوام کی چینی پہ سبسڈی دیں, پھر ہم ایکسپورٹ کی بات فیڈرل گورنمنٹ سے کریں گے, ورنہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سا برا منا گئے, اور انہوں نے ان کے ساتھ جو لوگ موجود تھے پنجاب شوگر مل ایسوسی ایشن کے جو عہدیداران تھے, انہوں نے تھوڑا سا اس بات پہ تلخی بھی وہاں پہ کی, تھوڑا لاؤڈلی بھی بولے. ہماری انڈور میٹنگ تھی اور میں نے کہا جی ممکن نہیں ہے. صحیح ہے. تو احسن صاحب کی بات اپنی جگہ بجا ہے کہ ایک پارٹی زیادہ پیش تھی, مگر پھر بیسیکلی جب آپ زکا اشرف صاحب کی بات کر رہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کی بھی بات کر رہے ہیں, صرف شوگر انڈسٹری کی بات نہیں کر رہے. نہیں, ایگزیکٹلی میں کر رہا ہوں, وہ دونوں کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں. وہ بہت پیش تھے, لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ کر لیا تو پھر سب کا فیصلہ ہے. فیصلہ کلیکٹیو. بٹ کولیشن گورنمنٹ اس کو کرتی ہے تو وہ کسی ایک وزیر کی ذمہ داری نہیں ہوتی, اس کو کلیکٹیو منسٹریل رسپانسبلٹی کہتے ہیں, اجتماعی ذمہ داری کہتے ہیں. تو میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک پارٹی کا فیصلہ تھا. ہاں, ایک پارٹی اس میں پیش ضرور تھی, اس پہ زیادہ کوشش ایک پارٹی نے کی, مگر جب فیصلہ ہو گیا تو سب کا فیصلہ ہے. مگر یہ غلط فیصلہ نہیں تھا میرے حساب سے. ابھی بھی مسئلہ چینی کی شارٹیج کا نہیں ہے, مسئلہ مس مینجمنٹ کا ہے, مسئلہ ہولڈنگ کا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریشن جہاں جہاں بھی وہ ہے, آج آپ کہیں نا صوبوں کو بڑی بڑی ملوں کے گیٹ توڑیں, اندر جائیں, اندر جا کے سٹاکس لفٹ کریں, پتہ کریں نا کہ کس مل میں اس وقت کتنا سٹاک موجود ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اس مل کے پیچھے کون ہے, اس کا مالک کون ہے, کون اثر انداز ہو رہا ہے اس سارے معاملے پہ. عام عوام کی بھلائی کے لیے آج ہر صوبہ اپنی سٹاک ٹیک کرے. اور دیکھیں, میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایمرجنسی میٹنگ بلائیں اور صوبوں کو کہیں کہ وہ اپنے سٹاکس آ کے بتائیں, کیونکہ دیکھیے نومبر میں ہوتا ہے کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے, تو پھر نیا سٹاک آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے فوراً بعد. صاحب تارڑ صاحب نے تو اصولی بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جب حکومت فیصلہ کرتی ہے تو وہ حکومت کا فیصلہ ہے, ایڈمٹ کیا. ان کے دور میں بھی جو کچھ ہوا, میں ابھی بیرسٹر صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں, لیکن مجھے یہ بتائیں یہ بلیم گیم سے کام چل جائے گا؟ کیونکہ جو 220 روپے کی چینی کوئٹہ میں خرید رہا ہوگا, جو 200 کی یہاں خرید رہا ہوگا, وہ یہ ہماری کہانی بائی کرے گا, تم نے کیا سلیم اللہ کلیم اللہ اس طرح کی پاسز کو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, اور یہ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں, ہمیشہ سے منافقت کرتے ہیں. یہ آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے, ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ مافیاز کا ملک ہے, یہ طاقتوروں کا ملک ہے, یہ پیسے والوں کا ملک ہے, یہ طبقہ اشرافیہ کا ملک ہے. آج تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ توڑیں شوگر ملوں کے دروازے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اور کب 15 مہینوں میں جب آپ نے EVM ختم کی, نیب ختم کیا, اپنی سلیٹیں صاف کی, اپنے بھائی کی نااہلی ختم کی, بڑے بھائی کے چھوٹے بھائی نے, جس دن فردے جو TT سے نکلے, جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ سے نکلے, کرپشن مقدموں سے نکلے, کتنے شوگر ملوں کے دروازے توڑے آپ نے. اور جس دن دروازہ ٹوٹا نا شوگر ملوں کا, یہ نہیں توڑیں گے. یہ جس نہج پہ ملک چلا گیا, جس نہج پہ غریب چلا گیا, مڈل کلاس چلا گیا, سفید پوش چلا گیا ہے, غریب چلا گیا. اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے, میں اس حق میں نہیں ہوں, لیکن جب غریب توڑے گا نا دروازے, تارڑ صاحب پریس کانفرنس کریں گے کہ دروازے کیوں ٹوٹیں گے. بھائی شریفوں کی ہیں شوگر ملیں, آصف زرداری اینڈ کمپنی کی ہیں شوگر ملیں, عمران خان کے جو پرانے ساتھی تھے جو چھوڑ گئے ان کی ہیں شوگر ملیں.
آپ نے کبھی وہ شوگر کمیشن رپورٹ پڑھی جس کی جرت یا جس کی غلطی عمران خان کر بیٹھے تھے؟ 362 صفحات کی وہ جو شوگر کمیشن رپورٹ تھی جس کے واجد ضیاء سربراہ تھے، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ ایف بی آر نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، ایس سی سی پی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، اسٹیٹ بینک نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، ای سی سی نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی، وفاقی کابینہ نے بھی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ تو جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک معمولی بحث کس طرح ایک بڑے سیاسی تصادم میں بدل گئی۔ عطا تارڑ اور رشاد بٹ کے درمیان ہونے والی یہ تلخ لڑائی اب سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ کیا واقعی سیاست اب برداشت کی حد پار کر چکی ہے، یا پھر یہ سب صرف عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھا؟ آپ کے خیال میں اس بحث میں کون زیادہ مضبوط نظر آیا؟ عطا تارڑ یا ارشاد بٹی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی وائرل سیاسی ویڈیوز اور بڑی خبریں سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ حقائق سامنے لائیں گے جو ابھی تک میڈیا پر مکمل طور پر سامنے نہیں آئے۔